بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد سلطان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حج میں آسانی۔ آپ کے لیے انفارمیشن اور آسانیاں پیدا کرتے ہوئے لمحہ بلمحہ آپ کے لیے انفارمیشن لے کے آ رہے ہیں کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے، آپ نے حج کیسے ادا کرنا ہے۔ حج کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ آپ کی ٹریننگ کا سلسلہ وزارت مذہبی امور نے مختلف شہروں میں کیا ہوا ہے۔ ہر روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم بھی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا جائے جس میں آپ کا شاید بعض دفعہ ذہن نہیں بھی چاہتا، بعض دفعہ چلے بھی جاتا ہے۔ ہمارے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ آسانیاں پیدا کرنا، آپ کے لیے، دوسروں کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ تو آج ہم بات کریں گے مرد حضرات اپنی حج کی تیاری کیسے کریں، اپنا سامان کیسے پیک کریں، اپنا سامان کیسے رکھیں۔ آپ سے تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے پاس ایک اچھی کوالٹی کا ایک اچھا اینڈرائڈ موبائل آپ نے اپنے ساتھ لازمی رکھنا ہے۔ اس کے اندر آپ نے پاک حج ایپ بھی تو آپ نے اپلوڈ کر دی ہوگی، ڈاؤن لوڈ کر لی ہوگی۔ پاک حج ایپ ایک ایسی ایپ ہے جس میں آپ کو پوری انفارمیشن دی جا رہی ہے لمحہ بلمحہ۔ آپ سے گزارش کی تھی کہ رات سونے سے پہلے ایک دفعہ پاک حج ایپ کو لازمی دیکھ کے سونا ہے تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن آپ وہاں پہ آیا ہو اور آپ بر وقت اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی سلسلے میں آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اپنے حج کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ موبائل اینڈرائڈ لے لیا آپ نے، اچھی کوالٹی کا لے لیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس میں گوگل میپ سیکھنا ہے، کیونکہ گوگل میپ پہ آپ نے کیسے چلنا ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان سا کام ہے، لیکن آپ نے سیکھنا ہے۔ سیکھیں گے سٹارٹ کیسے کرنا ہے، اس کی لوکیشن کیسے سینڈ کرنی ہے، لوکیشن میں چلنا کیسے ہے، یہ سارا کچھ سیکھ کے تو پھر آپ نے اس سے آگے بڑھ جانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے موبائل کے لیے ایک اچھا پاور بینک خریدنا ہے۔ پاور بینک سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کو ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے اور آپ کے پاس اپنا پاور بینک بھی نہیں ہے، تو اس وقت پریشانی پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کو موبائل کی ضرورت بھی پڑ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے عام طور پہ نہ پڑے، لیکن اس وقت آپ کو موبائل کی ضرورت پڑ گئی، آپ کا موبائل چارجنگ ختم ہو گئی، تو پھر اب پریشانی ہوگی۔ پاور بینک ہوگا تو پھر آپ بر وقت اس کو چارج کر کے اپنے ساتھ رکھ سکیں گے، موبائل اپنا آن کر لیں گے۔ پاور بینک کو اچھی طرح چارج کر کے اپنے ساتھ رکھنا ہے آپ نے۔ حج کے جو 5 دن ہوں گے نا، زیادہ مسئلہ آپ کو اس کے لیے بنے گا۔ بقایا تو پھر ہوٹل میں آپ کو ساکٹ مل جاتی ہے، جہاں پہ آپ ٹھہرے ہوں گے وہاں سے اپنا موبائل چارج کر سکتے ہیں۔ زیادہ یوز نہ کیا جائے تو 2 دن موبائل آرام سے بیٹری اس کی نکال جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو زیادہ یوز کرنا ہوگا تو پھر بیٹری زیادہ ٹائم نہیں چلے گی، اس لیے کوشش کرنی ہے۔ ویسے بھی آپ وہاں موبائل کے ساتھ موبائل سال کے گئے ہیں کہ آپ موبائل کے ساتھ نہیں ہیں، موبائل آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ موبائل کے ساتھ ہو گئے تو پھر آپ موبائل کے ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے جس پہ آپ اپنے ملک میں رہ کے اٹیچ تھے۔ پاور بینک بھی ہو گیا، آپ کا موبائل بھی ہو گیا اینڈرائڈ، اس کے علاوہ پاک حج ایپ بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، گوگل میپ بھی آپ نے سیکھ لی ہے۔ اب آپ آ جائیں جوتوں کی طرف۔ ہر بندہ کیسی چپل پہننے کی کوشش کرتا ہے کہ جی وہاں 2 پٹیوں والی چپل چلے گی، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ حج کے دوران صرف آپ کا یہ والا حصہ، اوپر والی ہڈی اور ٹخنے، یہ ننگے ہونے چاہیے۔ بقایا آپ جوگس شوز لے لیں یا ایسا شوز لے لیں جس میں آپ کی یہ چیزیں اوپن ہو جائیں۔ عام طور پہ جو شوز ہوتا ہے اس سے ٹخنے باہر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو تلے ہوئے ہیں نا نیچے والے حصے، جب تک یہ مضبوط نہیں ہوں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کو مضبوط کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ جب آپ اپنے پاؤں کے تلوے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے تو کیونکہ آپ نے ان پہ سارا وزن ڈالنا ہے، آپ نے میلوں پیدل چلنا ہے۔ کوئی بھی پلاسٹک کا پائپ 4 انچ کا ہوتا ہے، 2 انچ کا مل جائے آپ کو، دونوں پاؤں کے نیچے رکھ کے اوپر پاؤں آپ نے ایسے کرنے ہیں، ہلکا سا وزن ڈال کے
کھڑے ہو کے نہیں، کسی چیز پہ بیٹھ کے کرسی پہ آپ نے ایسے ایسے پاؤں کریں گے تو آپ کے نیچے تلوے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے، اٹھ کے پٹھے جو ہے نا وہ دباؤ برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے جب پٹھے ایسے ایسے ہوں گے۔ تو یہ بڑی اہم ایکسرسائز ہے جو آپ نے کرنی ہے، کیونکہ یہ سارا پریشر ان دو جگہوں پہ آنا ہے۔ اس کے علاوہ جو جوکرز آپ اپنے پاس لے کے جائیں گے چلنے کے لیے، وہ آپ کے اوپر سے کٹے ہوں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ پاؤں کے نیچے بھی جو چپل بھی تو آنا ہے نا، تو اگر یہ جوکرز آ جائے گا تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ آپ کی ہڈی ننگی ہوگی، آپ کے ٹخنے ننگی ہوگی، دیٹس آل۔ بقایا کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مزید کوئی، بے شمار لوگ آپ کو بشر دینے والے ہوں گے، لو جی یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ وہ کیا کیا ہے۔ آپ نے دین سمجھ کے جانے ہیں، آپ نے اپنی سہولت دیکھنی ہے، جو دین نے بتایا اتنا کام آپ نے مکمل کرنا ہے۔ بقایا آپ کی سہولت ہے، آپ اپنے پاؤں میں جس قسم کا بھی شوز لے کے نیچے اس کے تلوے اچھی کوالٹی کے ہوں، میڈیکیٹڈ ہوں، سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو شوز ایسے نہیں ملتے تو اپنی سہولت کے مطابق اوپر سے کٹوا کے اس کو اچھے طریقے سے سلائی کروا لیں، شیپ بن جائے گی شوز کی۔ جہاں آپ نے لاکھوں پہ خرچ کیے، 2,400، 500، 1,000، 2,000 روپیہ وہ بھی خرچ کر لیں گے، وہ ضائع نہیں جائے گا، وہ آپ کا بڑے کام آئے گا، کیونکہ آپ نے اس پہ بیلوں سفر طے، 20 سے 25 بیل بھی آپ نے طے کرنا پڑ جانا ایک دن میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ان چیزوں کو بہترین رکھنا ہے۔ جوتا بہترین ہوگا، پاؤں تنگ نہیں ہوں گے، آپ جتنا مرضی چلیں گے وہ آپ چلتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی گزارش کی تھی، واک کریں، ان شوز کے ساتھ واک کریں جن کو آپ نے وہاں پہ یوز کرنا ہے، جن پہ آپ نے چل کے پیدل چلنا ہے، میلوں کا سفر طے کرنا ہے۔ آپ کا شوز آپ کے پاؤں کے ساتھ میچ کر گیا تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں، کوئی چھالے نہیں بنیں گے اور آپ بڑے اچھے طریقے سے موو کر سکیں گے، میلوں کا سفر طے کرنا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ورنہ آپ پھنس جائیں گے۔ ایک تو آپ نے پیدل جو واک کرنی ہے پیدل، وہ آپ کی کم از کم 10 میل جانے کی، 10 نہیں تو 8 تو پکے رکھیں، 8 کلومیٹر جانے کی، 8 کلومیٹر واپس آنے کی، 16 کلومیٹر تک آپ نے جانا ہے۔ ایک دن میں 16 نہیں کرنی، سٹیپ بائی سٹیپ آگے جانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن میں 16 کر لیں، دوبارہ آ کے پھر وہ بیٹھ جائے آرام سے۔ تھوڑے تھوڑے قدم بڑھائی جانے ہیں اور اپنی سٹیپ بائی سٹیپ، ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ ایزیلی ہو کہ مہینے 2 مہینے کے اندر مکمل طور پہ تیار ہو جائیں گے۔ اپنے بازوؤں کو ایسے ساتھ ایکسرسائز کرنی تاکہ یہ جو بھی آپ کے کھلیں، یہ پٹھے بھی آپ کے سیٹ ہو جائیں۔ ویسے تو آپ فٹ ہوں گے، لیکن ان کو اتنی عادت نہیں ہے نا پریکٹس کرنے کی۔ جب آپ پریکٹس کرنے کی عادت ہو جائے گی تو پھر آپ کو یہ بھی تنگ نہیں کریں گے، آپ کو کمر تنگ نہیں کرے گی۔ یہ چیزیں آپ نے اپنی یہاں سے کر کے جانی ہے، یہ تیاریوں کا حصہ ہے، لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر آپ کی تیاری مکمل نہیں ہوگی۔ بقایا چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ احرام لینے ہیں آپ نے، کپڑے رکھنے ہیں آپ نے۔ احرام کی بھی اس مرتبہ تو سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی احرام اعلان تو کیا ہے، بعض دفعہ احرام نہیں ملتا وہاں سے، تو اپنے پاس احرام 2 رکھنے ہیں آپ نے۔ وہ تو حج کے دوران ملے گا نا، اس سے پہلے جب آپ وہاں پہ ہوں گے آپ نے وہاں عمرہ بھی کرنا ہوگا، اس کے علاوہ حرم میں بھی جانا ہوگا، تو جہاں جہاں آپ کو احرام کی ضرورت پڑے گی آپ کو وہ پہننا پڑے گا۔ اس لیے 2 احرام بھی آپ نے خریدنے ہیں، جوتے ایسے خریدنے ہیں، پاور بینک آپ نے لینا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نوٹ بک، پین اور کاپی اپنے پاس رکھنی ہے۔ جو جو معلومات ملنی ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ، وہاں جو جو چیزیں آپ کے ضرورت کی ہیں یا جو آپ کو یاد آ رہا ہے، جو کو بتائی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ بندہ بھول جاتا ہے، جب نوٹ کی ہوں گے آپ اس پہ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ہر چیز سامنے آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ چیزیں مزید چیزیں آگے چل کے بتائیں گی، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی، پھر آپ بور ہو جائیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ آپ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو بتانے والی تھی جو بہت ضروری اور اہم چیزیں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرا پلیٹ فارم حج میں آسانی کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔